الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى وذا النون إذ ذهب مغاصبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه واجب الاحترام قابل تکریم نمازی احباب، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے ذریعے سے امت کو بہت سی تعلیمات عطا فرمائی ہیں۔ ان تعلیمات میں ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ اللہ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں بہت سے انبیاء کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ان انبیاءوں کے تذکرے میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاءوں کی دعاؤں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ ان کے واقعات، ان کے حالات، ان کی زندگی، اس کو ذکر فرمانے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے، اللہ تبارک و تعالی نے ان انبیاءوں کی دعاؤں کا تذکرہ بھی فرمایا۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے بڑے امتحانات لیے، پھر آخر میں فرمایا کہ بیت اللہ کی تعمیر کرو۔ آپ نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، تو فرمایا کہ پھر اس کے بعد ان حضرات نے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی ربنا تقبل منا، اے رب ہماری محنت، اس کوشش کو جو ہم نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا کا تذکرہ بھی اللہ نے فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے بھی نماز قائم کرنے والوں میں سے بنا دیجئے، ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی، میری ذریت کو بھی اپنے نماز کی پابندی اور اس پر دوام اختیار کرنے والا بنائی۔ اور ربنا اغفر لی، یا اللہ میری مغفرت فرما دیجئے، وَلِوَالِدَيَّ، اور میرے والدین کی بھی، وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، اور مومنین کی بھی حساب کے دن۔ اب گزشتہ جمعۃ المبارک کو حضرت ایوب علیہ السلام کا کچھ قصہ، واقعہ، ان کے حالات کا تذکرہ کرنے کے بعد ہم نے آپ حضرات کے سامنے ایک گزارش کی تھی کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 33 میں ان کا تذکرہ ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔
کہ انہوں نے اپنے رب سے دعا مانگی، رب انی مسنی الضر، اے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے، اور وانت ارحم الراحمین، آپ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ دو جگہ اس دعا کا تذکرہ ہے، تو اللہ نے آپ کی اس دعا کے ذریعے سے آپ کی وہ بیماری جو تقریباً 7 برس یا 13 برس سے آپ کو تھی، اللہ نے وہ دعا قبول فرما لی۔ تو اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی اور ان کو صحت دے دی، تو ان کی جو دعا کے الفاظ تھے اس الفاظ کو اللہ نے قرآن کریم کا حصہ بنایا۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے الفاظ کو اللہ نے قرآن کریم کا حصہ بنایا اور وہ دعا قرآن کریم میں ذکر فرمائی، تو امت محمدیہ کو سکھایا گیا کہ یہ نبیوں کی دعاؤں کے طریقے ہیں، اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا ہے، تم بھی اس الفاظ سے اس طریقے سے دعا مانگو، اللہ تمہاری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا۔ تو آخر میں ہم نے عرض کیا کہ جس کے گھر میں مسائل، بیماریاں، پریشانیاں، خصوصاً بیماری کے معاملات ہوں، تو اس کو چاہیے، جیسے لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، گردے کی تکلیف میں، عارضے میں، دل کے مرض میں مبتلا ہیں، شوگر کے مریض ہیں، ہارٹ کے مریض ہیں، طرح طرح کے امراض اس وقت دنیا میں وبائی طور پر پھیلے ہوئے۔ تو عرض یہ کیا تھا کہ ہر نماز کے بعد ایسا آدمی 100 دفعہ آیت نمبر 83 وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اس کو ان الفاظ کو چھوڑ کر کے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین 100 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھ لے، 11 دفعہ پڑھ کر کے پانی پر دم کر کے پی لے۔ ہر نماز کے بعد 11 دفعہ جسم کے کسی حصے میں کوئی مرض ہے، کینسر کا مرض ہے، کسی چیز کا بھی کوئی مرض ہے، اس جگہ پر ہاتھ رکھ کر کے 11 دفعہ یہ دعا پڑھے اور وہاں پر دم کرے، چونکہ نبی کو اللہ نے اس دعا کے ذریعے سے شفا دی۔ اور تقریباً کتابوں میں مفسرین نے تفسیروں میں لکھا، اس کے اندر فرمایا 7 سال یا 13 سال آپ اس مرض میں رہے ہیں اور پھر اللہ سے یہ دعا مانگی تو اللہ نے قبول فرما لیا۔ تو نبی کے الفاظ جس سے ان کو شفا ہوئی ہے، ہم بھی اگر وہ الفاظ اختیار کریں تو اللہ ہمیں بھی شفا نصیب کرے۔ میں نے ابھی جو قرآن کریم کی آیات آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، ان آیات کا ترجمہ ہے وَظَنُّونَ، نون مچھلی کو کہتے ہیں، نون مچھلی کو کہتے ہیں، اور حوت مچھلی کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں نون کا لفظ بھی 2 دفعہ ہے اور حوت کا لفظ بھی 2 دفعہ ہے۔ حوت بھی مچھلی کو کہتے ہیں، اور فرمایا کہ وَظَنُّونِ، اور مچھلی والے کو یاد کرو، اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب کہ وہ غصہ ہو کر کے چل دیے، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، سو انہوں نے گمان کیا کہ ہم ان کے ساتھ تنگی والا معاملہ نہ کریں گے، أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، پھر انہوں نے پکارا رب کو تاریکیوں میں، اللہ الہ الا انت، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اور میں ظالمین میں سے ہوں، ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور آپ عراق کے شہر موصل کی بستی نینوا میں مبعوث ہوئے ہیں۔ عراق کے شہر موصل اور موصل کے اندر بستی نینوا، اس کے اندر اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا، اور اس بستی کے رہنے والے لوگوں کی تعداد کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، کہ اس کے اندر رہنے والے لوگوں کی تعداد 1 لاکھ یا اس سے کچھ زائد ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے 1 لاکھ ہے یا 1,20,000 ہے، جن کی طرف حضرت یونس علیہ السلام مبعوث کیے گئے۔ پیغمبر ہیں، اور آپ نے جس طرح نبی اپنی
امت پر محنت کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اللہ کے احکام، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں اور ان کی آخرت کی فکر کرتے ہیں، ان کا تعلق مخلوق سے ہٹا کر کے خالق کی طرف جوڑتے ہیں، وہ محنت حضرت یونس علیہ السلام نے بھی بھرپور انداز سے کی، اور قوم نے بات کو نہیں مانا، قوم بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ نبی ہیں، محنت کرتے رہے۔ پہلے نبیوں میں آپ کو پتا ہے کہ ایک وقت تک اللہ تبارک و تعالی امتوں کو ڈھیل دیتے رہے، پھر اس کے بعد پکڑتے ہیں۔ جس طرح حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو پکڑا تو حضرت لوط کو کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، بستی کو آسمانوں تک لے جایا گیا، وہاں سے پلٹ دیا گیا، پھر پتھروں کی بارش کر دی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا کشتی بنائیں، اپنے ماننے والوں کو اس میں بٹھا دیں اور سارے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اپنی کشتی میں سوار کرا دیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر پانی اللہ نے برسایا، زمین سے اگلوایا اور سمندروں کو چڑھایا، پھر اللہ نے اپنا عذاب بھیجا، چڑھتے دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ کو بھی اللہ نے زمین کے اندر ڈبو دیا، پانی کے اندر ڈبو دیا۔ پھر یہ اللہ نے ایک بسنے والا انسان جس نے حضرت نوح کی بات کو نہیں مانا، اللہ نے غرق کر دیا، فکان من المغرقین، سب غرق کر دیا گا، یہاں تک کہ آپ کا بیٹا کنعان بھی غرق کر دیا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے بات کو نہ مانا، وہ اپنی قوم میں سے رہی، اللہ نے اس کو بھی غرق کر دیا۔ تو اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کا معاملہ، حضرت یونس علیہ السلام نے بڑی محنت کی، کوششیں کی، امت کو سمجھایا، مگر امت ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ اب اللہ کے عذاب کا انتظار کرو اور 3 دن میں تمہیں اللہ کا عذاب آ جائے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ بات تو عرض کر دی، جس طرح قرآن کریم میں بھی اللہ نے جگہ جگہ اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ عذاب آ جاتے ہیں، اللہ ان کو پکڑتے ہیں، جسے قوم سمود کو ہلاک کیا، قوم عاد کو ہلاک کیا، اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا، اللہ نے بڑے بڑے عذابات دیے، فرعون کو غرق کیا، بنی اسرائیل کو نجات دے دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو یہ معاملات چلتے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا کہ دیکھو اب اللہ کا عذاب آئے گا اور 3 دن میں عذاب آ جائے۔ اب 2 دن تو حضرت یونس علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں کے ساتھ رہے اور عذاب نہیں آیا۔ تیسرا دن گزرنے کو ہوا تو لوگوں نے بھی سوچا کہ یہ شخص تو ایسا ہے، اس نے کبھی جھوٹ بولا نہیں، جھوٹ تو بولتے نہیں ہیں پیغمبر، آپ کو معلوم، نبی تو سچے ہوتے ہیں۔ اور اب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سوچ کر کے قوم کے درمیان میری بے عزتی ہوگی اور میرا جھوٹ ثابت ہو جائے گا، میں جھوٹا بن جاؤں گا، تو اس رات قوم نے یہ سوچا کہ اگر اس رات اس بستی کے اندر حضرت یونس علیہ السلام موجود رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ دھمکی ہے، عذاب نہیں آئے گا، عذاب نہیں آئے گا، اور اگر یہ یہاں سے چلے گئے، بستی میں نہ رہے تو عذاب آ جائے گا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ اس بستی سے روانہ ہو گئے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس بات کا حکم نہیں دیا تھا کہ آپ بستی سے نکل جائیں۔ جس طرح حضرت لوط علیہ السلام کی طرف اللہ نے پیغام بھیجا کہ آپ اس بستی سے نکل جائیں، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ اب آپ کشتی پر سوار ہو جائیں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ دریا کو پار کر لیں، مگر حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ کی یہ وحی نہیں آئی کہ آپ اس بستی کو چھوڑ کر کے نکل جائیں۔ اب یہاں پر دونوں باتیں سامنے حضرت یونس علیہ السلام کے کہ اگر بستی غرق نہیں ہوتی
عذاب نہیں آتا تو میری رسوائی، اور 2 دن تو گزر چکے، تیسرا دن بھی جا رہا ہے اور عذاب کا وجود نہیں ہے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی بستی کو چھوڑنا شروع کر دیا، روانہ ہو گئے۔ اب جب انہوں نے تلاش کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام تو رات کو بستی میں نہیں تھے، صبح ہوئی تو حضرت یونس علیہ السلام بستی میں ہے نہیں، تو انہوں نے اللہ کے عذاب کو دیکھا۔ آندھیاں آئیں، کالی گھٹائیں چھانے لگیں اور ان کے چھتوں کو، ان کے گھروں کو کالی گھٹاؤں نے گھیر لیا۔ تو پھر یہ قوم نے اللہ سے توبہ استغفار کی، اپنے بچوں، عورتوں، بوڑھوں، جانوروں سب کو لے کر کے صحرا بیابان کی طرف نکل گئے، اور وہاں جا کر کے اللہ سے بڑی راز و نیاز، آہوزاری، گریہ زاری اور توبہ استغفار، اور یہاں تک کہ اور یہ بھی کہا کہ ہم جو کچھ حضرت یونس علیہ السلام لے کر آئے ہیں ہم اس تمام چیزوں پر ایمان لاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تکوینی قانون یہ نہیں ہے کہ جب ایک دفعہ عذاب آ جائے تو ٹل جائے، مگر اللہ نے اس قوم کے لیے، یہ اللہ مختار کل ہے، قادر مطلق ہے، وہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے، جیسا چاہے کر دے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو 40 دن تک بند رکھا گیا، کھانا پینا نہیں دیا جاتا تھا، صرف وہ قرآن پڑھتے تھے، اللہ ان کا پیٹ بھر دیتے تھے۔ تو اللہ قانون کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں جنت کے انار کے درخت کھلائے ہیں، تو اللہ روزی دینے میں کسی قانون کا محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ نے اپنے قانون کے خلاف اس قوم کی دعا کو سنا، اس کے لیے مغفرت کو سنا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ یہاں حضرت یونس علیہ السلام چلتے چلتے سمندر تک پہنچے، بحیرہ روم پہنچ گئے، وہاں دیکھا ایک کشتی میں لوگ سوار ہو رہے ہیں کرائے پر، ایک طرف سے دوسری طرف جا رہے ہیں، تو حضرت یونس علیہ السلام بھی سوار ہو گئے اور کشتی روانہ ہو گئی۔ جاتے ہوئے کشتی میں جا کر کے ایک جگہ رک گئی، نہ آگے بڑھتی نہ پیچھے ہٹتی۔ بعض روایات میں اور بعض روایت میں کشتی ڈولنے لگی، غرق ہونے لگی۔ تو فرمایا کہ ایسا ہمارے ہاں تب ہوتا ہے جب کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آ جائے، اپنے آقا سے بھاگ کر کے آ جائے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے آقا کے بغیر حکم کے بھاگ کر کے آ گیا ہوں، میں حضرت اپنے آقا کے فرمان کے حکم کے بغیر بھاگ کر کے آ گیا ہوں، تو میں اپنے آپ کو بھاگا ہوا غلام کہا، اس نوعیت سے کہ میں نے اپنے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ تو کشتی والوں سے کہا کہ مجھے کشتی میں سمندر میں ڈال دو تاکہ تم بچ جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، ہم آپ کو نہیں ڈال سکتے۔ پورا ڈالا گیا، 3 دفعہ پورا ڈالا گیا، تینوں دفعہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ بعض روایت میں کہ انہوں نے خود چھلانگ لگا دی، بعض روایات میں یہ ہے کہ تفسیروں کے اندر کہ لوگوں نے آپ کو اٹھا کر کے سمندر میں ڈال دیا۔ اللہ کے حکم سے ایک مچھلی آ کر کے آپ کے منتظر تھی، جس نے منہ کھولا ہوا تھا، جیسے آپ کو سمندر میں ڈالا گیا اس مچھلی نے آپ کو اپنے پیٹ میں لے لی، لقمہ بنایا اس نے اور آپ کو اپنے پیٹ کے اندر لے لی۔ اب حضرت یونس علیہ السلام نبی ہیں اور مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے ڈال دیا، فنادا فی الظلمات۔ اب 3 تاریکیوں میں ہے، 3 تاریکیوں کے اندر ہے، ایک سمندر کی پانی کی تاریکی ہے، ایک رات کے اندھیرے کی تاریکی ہے، اور ایک مچھلی کے پیٹ کی تاریکی ہے۔ تو وہاں سے اللہ کو پکارا انہوں نے، فنادا فی الظلمات، وہاں سے اللہ کو پکارا۔
کیا پکارا؟ لا الہ الا انت. قرآن کریم میں سورہ صافات کے اندر ہے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. ہاں اس سے پہلے بھی فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. یہ اگر اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. ہاں قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. اللہ نے کہ وہاں بیٹھ کر کے مچھلی کے پیٹ کے اندر رہ کر کے اللہ کی تعریف بیان، اللہ کی توحید کو بیان کیا، اللہ کی پاکی کو بیان کیا، اور اپنے آپ کے ظالم ہونے کو، ناانصاف ہونے کو بیان کیا. کوئی بھی آدمی اگر اپنی توبہ چاہتا ہے اور لفظ توبہ استعمال نہ کرے، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرے، اللہ کی پاکی اور اللہ کی تحلیل اور تسبیح کو بیان کرے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرے، اللہ تب بھی اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں. تو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے وہاں بیٹھ کر کے اللہ کی تسبیحات کو بیان کیا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت، یا اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. سبحانک، تیری ذات پاک ہے. یہاں تکبیر تحلیل بھی ہوئی اور یہاں تسبیح بھی ہو گئی، اور فرمایا انی کنت من الظالمین، اپنے گناہ کا، جرم کا اعتراف بھی کر لیا. توبہ کے لیے یہی ضرورت ہے کہ اپنے گناہوں کا اعتراف ہو، آئندہ نہ کرنے پر عزم ہو. تو فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نجات دے دی. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. ونجيناه من الغم، اور ان کو گھٹن سے اور ان کو تاریکیوں سے اللہ نے نجات دے دی. ہاں ان کو نجات دے. اب نبی کے الفاظ ہیں جس کے ذریعے سے وہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. اب یہ دعا نبی کے ساتھ خاص ہے یا یہ دعا مانگنے سے ایمان والوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اس طرح ایمان والوں کو بھی نجات دیتے. جو اس طرح سے دعا مانگے گا ہم اس کو بھی نجات دیتے. اور حدیث میں موجود ہے جس کا جو کچھ الفاظ اس طریقے سے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص 40 مرتبہ اس دعا کو پڑھ کر کے دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے. اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں اللہ کا اسم نہ بتاؤں؟ فرمایا کہ وہ یہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور فرمایا کہ جو آدمی اس کو 40 بار پڑھ کر کے دعا کرے گا، کسی مرض کے اندر مبتلا ہے اور اگر اس مرض سے شفا اس کو نصیب نہ ہوئی اور وہ اسی مرض میں مر گیا، تو فرمایا کہ اللہ اس کو شہید کا مرتبہ عطا فرماتے ہیں، شہید کا مرتبہ عطا فرماتے ہیں. اور فرمایا کہ اگر اس کو حالت اچھی ہو گئی، بیماری سے صحت ہو گئی، تو اس دعا کی برکت سے صحت بھی ہو جائے گی اور اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف بھی فرما دے. ہاں معاف بھی فرما دے. کیونکہ ایک لفظ تھی جو خطا تھی، حضرت یونس علیہ السلام سے ہوئی اس بنیاد پر کہ اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، اللہ نے آزمائش میں ڈالا، انہوں نے اس دعا کو مانگا، اللہ نے انہیں نجات دے دی. تو ایمان والا بھی اگر اس دعا کے ذریعے سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ اس کو نجات دے گا. آج لوگ ہر طرح کے غم میں ہیں، کوئی اولاد کے غم میں ہے، کسی کی اولاد نہیں ہے، اور کوئی اولاد کے ہونے کی وجہ سے غم میں ہے کہ اولاد فرمانبردار نہیں، اولاد کسی کام کی نہیں، یا اولاد موجود ہے رشتوں کا انتظام نہیں، اس غم کے اندر ہے. تو لوگوں کے ساتھ غموں کے مسائل آسمان زمین کے برابر بھرے پڑے، حالات لوگوں کے ساتھ مشکلات بھری ہیں، لوگ غموں کے اندر مبتلا ہے، پریشانیاں حالات ہر کسی کو گھیرے رکھے ہوئے. جس طرح بیماری کے لیے فرمایا کہ پڑھے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ اس کو بیماری سے نجات دیں گے. غموں کے اندر مبتلا ہے، مسائل کے اندر مبتلا ہے، تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے، اللہ اس کو اس کی تمام غموں سے نجات دیں. اور ہمیں کہ جس کے ساتھ کوئی بڑا مسئلہ ہو تو ہمیں کم از کم 3000 دفعہ پڑھے،
اور اگر نہیں پڑھ سکتا ہے تو کم سے کم 313 دفعہ پڑھ کر کے روزانہ اللہ سے صلاۃ الحاجات پڑھنے کے بعد اس کو 313 دفعہ پڑھ کر کے دعا مانگے، اللہ اس کی مشکلات، اس کے غم دور فرمائے۔ ان نبیوں کے الفاظ کو اللہ نے قرآن میں اس لیے ذکر کیا کہ یہ تمام چیزیں ایمان والوں کے لیے بھی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام اور دیگر کئی انبیاءوں کے الفاظ، دعاؤں کے الفاظ کو اللہ نے ذکر کیا۔ یہ دعائیں اس لیے ذکر کی گئی ہیں کہ ایمان والے ان دعاؤں کے ذریعے اپنے مسائل کو بھی حل کروا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی قرآن کریم کی طرف توجہ کرنے کی اور انبیاء علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی ہیں، ہمارے اوپر بھی حالات، مسائل، مصائب، مشکلات، پریشانیاں ہر آدمی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، تو یہ ایسی دعائیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگ کر کے اپنے مسائل حل کروا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے، عمل کرنے والا بنائے۔